اب دو تھیوریز کون سی ہیں؟ دو تھیوریز یہ ہیں کہ ایک تھیوری یہ ہے کہ جب آپ گندم کی کاشت کرتے ہیں تو آپ پری ایمرجنس ہربیسائڈ استعمال کریں گے، اور میں اس کے حق میں ہوں، میں نے ہمیشہ اسی کو فالو کیا۔ لیکن ایک اور گروپ ہے اور ایک اور تھیوری ہے، اور وہ ہے پوسٹ ایمرجنس کی۔ اور پوسٹ ایمرجنس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہلا پانی دے ڈالیں، اس کے بعد تر وتر کے اندر آپ نے ہربیسائڈ کا سپرے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج کی ساوی بیٹھک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ساوی جو ہے ذمہ داروں کے ایک اویئرنس کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی ساوی بیٹھک کو ترتیب دیتا رہتا ہے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ تو آج کی ساوی بیٹھک کا مقصد جو ہے آج کے ہمارے جو امپورٹنٹ، جو بہت ہی اہم فصل ہے گندم، جو کہ ہماری پاکستان کی خوراک کی ضروریات کے لیے بہت اہم جزو ہے۔ اگر آپ کہیں تو مے بی 70% سے 75% سے زیادہ ہماری جو ہے خوراک کی ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد چاول ہے اور دوسری فصلیں ہیں۔ تو تقریباً ہمارے پاکستان میں 23 لاکھ ایکڑ پر جو ہے وہ گندم کاشت کی جاتی ہے، تو جس کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری اس وقت جھیل دنیا میں کس طرح ہے اور پاکستان کے اندر کیا ہے۔ تو یہ میں گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ سے دیکھ رہا تھا، تقریباً ہماری جو اوسط پیداوار ہے تقریباً 29 من ہے، تو جس کا اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کے ذمہ داروں کے ساتھ جو پروگریسو ہیں، ان کی جو اوسط پیداوار ہے وہ تقریباً کوئی 48 من ہے۔ تو 48 اور 29 میں خاصا فرق ہے، اور اگر ہم اس کو دنیا کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو پاکستان جو ہے دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ہماری جو پیداوار ہے وہ کم ملکوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو لیکن اب اس سلسلے کو فصل ہماری اس وقت گندم لگ چکی ہے، ذمہ داروں نے بہت محنت کی ہے، ہم ان کی اس کاوش کو، اس کی ایفرٹ کو سلوٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ ساوی کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذمہ دار کو ایسے طریقوں سے ذمہ دارے کو جو ہے اپنائیں جس سے ہماری فصل کی پیداوار بھی بہتر ہو سکے، اور ساتھ ساتھ ذمہ دار کی جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کی آمدن ہے، تو ہم اس کی آمدن کو کیسے بڑھا سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج مایا ناز سائنسدان بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کا ماشاءاللہ زراعت کے اندر بہت خاصا تجربہ ہے، اور نہ صرف انہوں نے پاکستان میں کام کیا، انہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کام کیا، دوسری طور پر انہوں نے سعودی عرب میں اور دوسرے ہمارے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ وسیع خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ وسیع خان صاحب، شکریہ آپ کا آج کے پروگرام آنے کا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ بہت شکریہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو طبیعت خراب تھی، لیکن آپ سے مل کے اور ساوی بیٹھک میں بیٹھ کر اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں ایکسائٹ بھی کرتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک خدمت کا جذبہ ہے آپ میں، یہ ایک آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے مسلمان کی یہ عبادت کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے دوسروں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں میں اس لیکچر میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ساوی کی جو کوشش ہے، لوگ اکثر سمجھتے ہیں ساوی شاید ایک NGO ہے۔ ہم NGO نہیں، ہم ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ دار کے اندر یہ ہم آگاہی پیدا کریں، جس سے وہ مشکل تو ہر وقت میں ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں مشکل کب نہیں تھی، لیکن ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ حدیث بھی ہے اسٹیڈ فاسٹ کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ میں جو ہے ایمان پر قائم رہتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ جی اوور ٹو یو وسیع صاحب۔ آپ ہمیں میرے پاس تو بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن میں آپ سے پہلے آج سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گندم کی جو ہماری مجموعی پیداوار ہے جس میں پاکستان دنیا میں ان ملکوں میں شامل ہے، پہلے ہم اپنی گندم خود پیدا کرتے تھے، ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، لیکن یہ پچھلے حالیہ چند سالوں میں ہماری گندم کی پیداوار بہت شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جس کو مطلب ہم سائنسدان لوگ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، جس کو کہتے ہیں موسمی تبدیلیاں، تو جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتائیے حافظ صاحب۔ اوور ٹو یو سر۔ تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ مجھے خود بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے تجربات کو شیئر کروں اور دوسروں کی بات سن کر اپنے علم میں اضافہ کروں۔
تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں آپ نے اس کی بات کی ہے، تو میں قرآن مجید کی ایک میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فلکیات، زمینیں، سمندر اور پہاڑ پیدا کیے ہیں، اور ان میں خزینے دفن ہیں، اور یہ خزینے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور کرنے والے ہیں اور فکر کرنے والے ہیں۔ تو میں ساوی بیٹھک کو اس کھاتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور جتنا ہم لوگوں کی بات کو سنیں گے، ان کے تجربات کو سنیں گے، اس سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا، اور شیئر کرنے سے ہمیشہ برکت ہوتی ہے، آپ کے علم میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ میں اب آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے دنیا میں 120 من گندم فی ایکڑ کا ریکارڈ قائم کیا۔ اب میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ ریکارڈ جو ہے، جو قائم ہوا ہے، یہ کون کون سے فیکٹرز تھے۔ ساتھ ہی آپ نے کلائمیٹک چینج کی بھی بات کی ہے، اور یہ ہمارا من حیث القوم ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنا الزام جو ہے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہی ہے کہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے ہر چیز اتھل پتھل ہو گئی ہے، تو پھر ہمیں دروازے بند کر کے آرام سے لیٹ جانا چاہیے اور ڈومز ڈے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خزینے جو دفن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کی کھوج میں لگیں اور ہر اس چیز کا توڑ تلاش کریں جو ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ بنتی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ ایک فراسٹ ڈیمیج ہے جو پہلے نہیں تھی، اور دوسرا ہیٹ ویو ہے۔ یہ چیلنجز ہیں کلائمیٹک چینج کے، لیکن بائیو ٹیکنالوجی کے اندر اس کا حل موجود ہے کہ ان دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہم مطلب قابو کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا بیان فرمایا ہے پہلے کہ ہم کچھ سالوں تک گندم جو ہے ایکسپورٹ کرتے تھے، اور اب کچھ سالوں سے ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم نے 2008 کے اندر باڑہ گلی میں جو پشاور یونیورسٹی کا کیمپس ہے، وہاں کلائمیٹک چینج کے بارے میں سیمینار کیا تھا، اور اس سیمینار کے اندر 5 ایگریکلچر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر شامل تھے۔ اب میں اگر سوچوں کہ خطرے کی گھنٹی تو 2008 میں بجائی گئی تھی، دنیا کے اندر اس سے پہلے بجائی جا رہی تھی، لیکن 2008 سے 2022 تک کون سی ایسی ورائٹی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں جو اس کلائمیٹک چینج کی جو خطرے کی گھنٹی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سامنے لا سکتے۔ تو اس قسم کی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے، اور ہماری یہ فطرت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے جو 120 من گندم فی ایکڑ کا ریکارڈ قائم کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں میں کام کرتا تھا وہاں دائیں بائیں تمام جو فارم مینیجرز تھے، آئیدر دیور امریکنز، نیوزی لینڈرز، آسٹریلینز، وہ یا یو کے، اور جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ، اور میں ان سے مشورہ کرنے کی کوشش کرتا، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ دس از ناٹ اسکول، آپ نے اپنی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھا، اور وہاں ان کے فارم کو وزٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ لہذا میں یہ کام کیا کرتا تھا کہ ہر روز رات کے وقت اپنی گاڑی کے آگے لائٹ لگا کر باہر سے میں ان کی فصل کو دیکھا کرتا تھا، اور پھر اگلے دن میں اس فصل کا جو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا بنا ہوتا تھا، میں اپنی فصل کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے میں چونکہ اس کھوج میں تھا، تو وہاں جو کچھ کام کرنے والے جو مسلمان لوگ جو مختلف ممالک کے تھے، وہ جب مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے آتے تھے
تو وہ خوش ہوتے تھے کہ ایک مسلمان بھی فارم مینیجر ہے. تو وہ جب بات کیا کرتے تھے تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ اور کون کون سی چیزیں کرتے ہیں جو ہم پاکستان میں نہیں کرتے, اور کون کون سی چیزیں ان کے پاس ہیں جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کی پیداوار تو 102 من اور 103 من تھی, اور میری پیداوار 120 من آئی. اب اس ساری کہانی کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ اپنے مقدر کا مالک ہے, وہ اپنا مقدر بنا بھی سکتا ہے اور وہ بگاڑ بھی سکتا ہے. اس جو کرنٹ سچویشن ہے, اس کرنٹ سچویشن کے اندر یہ جو گندم کی جو فصل ہے, اگرچہ یہ ہمیشہ کیش کراپ رہی ہے, لیکن یہ بزنس کے سینس میں نہیں آئی, نہ اس کو بزنس کے سینس میں لیا گیا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب 8 من گندم, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 29 من گندم کی جو اوسط پیداوار ہے وہ آپ نے ڈیٹا میں دیکھی ہے. اسی ڈیٹا کے اندر اگر آپ 47, 48, 49 میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو 8 من فی ایکڑ کا جو ہے وہ اوسط آپ کو نظر آئے گی. اب یہ 8 من سے 29 من کا سفر جو ہے یہ بہرحال ہم لوگوں نے طے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک چیز کا ہم نے کبھی خیال نہیں رکھا, اور وہ خیال جو ہے وہ ہماری پاپولیشن کا خیال ہم نے نہیں رکھا کہ جب 8 من تھی تو 3.5 کروڑ ہماری آبادی تھی. آج 29 من ہے, ہماری آبادی 22 کروڑ ہے, اور وہ گھر جہاں پہلے 4 آدمی رہتے تھے اس گھر کے اندر 12 آدمی ہیں, اور ان سب کو خوراک چاہیے. تو وہ رفتار جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ خزینے دفن ہے, ہم نے گندم کی پیداوار بڑھانے کے اندر ان خزینوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ 8 من سے 1970 ارلی 70s کے اندر گرین ریولوشن 1 آیا, اور اب میرا خیال یہ ہے کہ جب تک گرین ریولوشن 2 نہیں آئے گا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہر سال 50 لاکھ کی آبادی میں ہم اضافہ کر رہے ہیں, ایک اور فیصل آباد کا اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری پیداوار جب تک جمپ نہیں کرے گی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اب میں آپ لوگ فصل لگا چکے ہیں. آپ کو سر یہاں پہ روکتے ہیں. اب آئی تھنک یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے, چونکہ ہمیں یہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے. ہمیں یہ بات جو تھی جب ہم اکتوبر میں جب گندم کی جو بجائی کر رہے تھے اس وقت ہمیں اس ڈیبیٹ کو کرنا چاہیے تھا, لیکن سم ہو نہیں ہو سکے. لیکن ابھی جو ہے یہ سٹیج پر ہم موجود ہیں, وہاں پہ ہم کچھ کریٹیکل کوشچن ہیں وہ آج ہماری ٹیم نے اپنی فارمرز حضرات سے پوچھے ہیں, وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور 1 by 1 میں بھی اگر اجازت دیں, اگر ہم اس طرح سے آج کی بیٹھک کو لے کے چلیں, آپ کے خیال میں یہ بہتر رہے گا؟ میرا خیال ہے مجھے بہت زیادہ خوشی, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی, اس لیے کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے بحث کی, اس نے مشورے کے لیے مجھے بلایا, اور مجھے پہلے اس نے ٹائم دیا کہ میں بات کروں, اور جب میں ساری بات کر چکا تو پتا چلا کہ اس کو تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کے اپنے سوال تھے. تو میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں آپ کو اسی چیز کا جواب دیتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے کہ آپ وہ سوال رکھیں. چلے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ سر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت ایک تو فرسٹ آف آل جو پانی اس وقت دوسرا پانی ہے, پہلا پانی لگا ہے, اس کے اوپر ہم کوشچن بعد میں لیں گے, لیکن پہلے ہم ڈائریکٹ جو ہے ویڈز کے اوپر جو ہماری ہے نا جڑی بوٹیاں, تو ان کے اوپر چلیں گے. تو یہ ابھی جو دیکھنے میں زیادہ جو آتی ہیں آگے جنگلی جئی ہے, پولی ہے, پیازی ہے, باتھو ہے, کرنڈت, یہ جو ہے جڑی بوٹیاں کی نقصان کتنا ہو سکتا ہے, اور فارمر کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے گندم تو بو دی, اور کس طریقے سے بوئی, ہم نے کسی جگہ چھٹے سے کی, کس جگہ ہم نے نالی کے ساتھ کی, کس جگہ پہ ہم نے بیڈز پہ لگائی, لیکن میجارٹی نے ہماری جو ہے وہ ابھی بھی چھٹے سے گندم لگائی ہے. تو یہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتائیے سر. جی, پہلا تو میں سوال یہ کروں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ جو چیز میں نے باہر 27 ایئرز گندم اگا کر سیکھی ہے, وہ میرے بھائی آج یہ پوائنٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں, اگر وہ پہلے نہیں کر سکے تو اب کریں. وہ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اپنے فارم کو وزٹ کریں, ایک ایک کھیت کو,
اور کاغذ پر لکھیں کہ میری تمام دوائیں استعمال کرنے کے باوجود یہ ڈومیننٹ رہی ہیں اس کے اندر، اور اگلے سال مجھے اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ اس علاقے میں اس کھیت کے اندر تو 100% کنٹرول ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے اگلے سال آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے تمام طریقے اختیار کیے اور اس کھیت کے اندر یہ چیز کام نہیں کر سکی، تو پھر آپ کو شروع سے ذہن میں آپ کے رہے گا کہ میں نے اس چیز کا حل تلاش کرنا ہے۔ اب میرے نزدیک یہاں پر 2 تھیوریز ہیں یہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کا، جو ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، میکسیمم 30% اس کا لاس ہو سکتا ہے۔ اور کسی ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ وہ جڑی بوٹیاں اتنی زیادہ اگ آئی تھی کہ جب ہوا چلی تو پتہ چلا جڑی بوٹیاں کھڑی رہ گئیں اور گندم کا پودا نیچے گر گیا۔ تو نارملی جو کہا جاتا ہے وہ 20 to 25% اس کا نقصان ہے۔ اب 2 تھیوریز کون سی ہیں؟ 2 تھیوریز یہ ہیں کہ ایک تھیوری یہ ہے کہ جب آپ گندم کی کاشت کرتے ہیں تو آپ پری ایمرجنس ہربیسائیڈ استعمال کریں گے، اور میں اس کے حق میں ہوں، میں نے ہمیشہ اسی کو فالو کیا۔ لیکن ایک اور گروپ ہے اور ایک اور تھیوری ہے، اور وہ ہے پوسٹ ایمرجنس کی۔ اور پوسٹ ایمرجنس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہلا پانی دے ڈالیں، اس کے بعد تر وتر کے اندر آپ نے ہربیسائیڈ کا سپرے کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ بھی اس کی دلیل دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی سچ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف کے پروز بھی ہیں اور کونس بھی ہیں۔ لہذا اگر دوسرے پانی کے ساتھ کوئی آدمی سپرے کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اس حالت کے اندر آپ اپنی گندم کو دوبارہ سٹریس دیں گے اور وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ البتہ پہلے پانی کے بعد آپ اس پر سپرے کر سکتے ہیں، یہاں اچھی دوائیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ اس کو 100% کنٹرول بھی آپ کو دکھائیں گے۔ جی سر۔ یہ بہت آپ نے سر اچھی بات کی ہے کہ ابھی اس وقت دوسرے پانی کے اوپر اگر کسی نے سپرے کرنی ہے تو پیسے ضائع نہ کرے ذمہ دار۔ یہ بڑا کلیئر میسج آپ کی طرف سے حافظ صاحب جا رہا ہے جی، اس کا مجھے بھی علم نہیں تھا۔ بہت شکریہ۔ نہیں، ٹھہرے، میں نے 2 باتیں کی ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات کو دہرایا ہے، آپ نے کہا ہے کہ دوسرے پانی کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ پیسے ضائع کریں گے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیسے بھی ضائع کریں گے اور اس کی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیز مطلب 2 باتیں ہوگی کہ آپ نے جو ہے ابھی اس وقت اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دوسرا پانی غلطی سے لگا چکے ہیں تو اس وقت سپرے کرنا نہ صرف آپ کا پیسے کا ضائع ہے، ساتھ میں آپ کی فصل کا بھی ضائع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ کہ چلو سپرے نہیں کرنا تو کیا آپ وہ جو جسے کہتے ہیں کرنڈی مار کے، یا آپ کوئی ایسا طریقہ ہے جو چھوٹے ذمہ دار ہیں، بڑے تو شاید نہ کر سکیں، لیکن کوئی ایسی کوئی مینول طریقہ بھی ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں؟ یس، معاملہ یہی ہے کہ دیکھیں ان کا روٹ سسٹم اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتا جتنا آپ کی ایکچوئل فصل کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کرنڈی ماریں گے اس سے کچھ 50% کے قریب جو ہے جو پریشر ہوگا ویڈز کا وہ کم ہو جائے گا۔ تو ایٹ دس ٹائم یو کین ڈو دس ون۔ زبردست، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا لو جی سر، نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں، چونکہ میں ابھی نیکسٹ پیج پہ جاتا ہوں۔ وہ کون سے کیمیکل ہیں جو گندم میں تنگ پتوں والے جڑی بوٹی کے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ اگین یہ پہلے پانی کے ساتھ ہی تھا معاملہ، جس نے اگر پہلا پانی ابھی نہیں لگایا تو ان کے لیے آپ کی کیا یہاں پر سجیشن ہے؟ دیکھیں سب سے بہتر تو اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک ہے لگران، ایک ہے ایکسل، اور اگر اس کو ملا دیا جائے پینڈی میتھلین کے ساتھ تو اس کا کنٹرول جو ہے وہ 100% ہوگا۔ یہ جڑی بوٹیاں پینڈی میتھلین جو ہے وہ 100% چوڑے پتے والوں کو لے کے جاتی ہے اور 80% جو ہے وہ نوکیلے پتوں کو لے کے جاتی ہے۔ ایکسل جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹو نوکیلوں پتوں پر ہے اور چوڑے پتوں پر بھی تھوڑی سی ہے، لیکن اگر ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو یو ول ہیو 100% کنٹرول۔ بہت شکریہ۔ ٹاپک لگران جو ہے وہ بھی ایک بہترین اس کا حل ہے۔ یہ بھی اکٹھی ملتی ہیں
ٹاپک کو لگران کے ساتھ ملائیں گے تو یہ دونوں جو ہے ہر قسم کی جو جڑی بوٹی اویلیبل ہوگی اس کھیت کے اندر وہ اس کو لے بیٹھے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے جو ہے اچھا یہ والا جو نسخہ ہے آپ یہ پہلا پانی کے ساتھ پہلے پانی سے پہلے آپ پانی سوری اس کی سٹیج کیا ہے, کس سٹیج پہ آپ نے اس کو کرنا ہے؟ یہ پہلا پانی کے دینے کے بعد تر وتر کے اندر. تر وتر کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اور اچھا اب جی جی بس فرمائیں. یہاں پر کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو ابھی ہمارے جو چاول کے بعد جو لگی ہوئی ہے گندم اس پہ پہلا پانی ابھی نہیں لگے گا, وہ کافی دیر میں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اور یا پھر جو ہمارا ادھر چونکہ کچھ بارش اگر آنی ہو کیا بارش کے وتر پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جی جی پلیز. دیکھیں یہ میں یہی بات میں آپ لوگوں کی مجھے بڑی پسند ہے کہ یہاں ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بارش کا پانی انف ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بارش ہوئی کینیا کے اندر اور میں اپنے پروجیکٹ مینیجر کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ کتنے ملی میٹر بارش. اب میں پاکستان سے گیا تھا تو میں نے تو نہیں دیکھا اور پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنے دفتر کے باہر جو ہے وہ میٹر رکھا ہوا تھا اور پتہ چلا کہ یس اتنا پانی ہے. اگر تو 7 ملی میٹر پانی کی بارش ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن تک اس کی جڑیں وہاں تک ہوں گی تو پھر تو وہ انف ہے. اور دوسرا طریقہ ایک آگر ہوتی ہے, آگر, اور وہ لوہے کی ایک راڈ ہے, بڑی سستی سی مل جاتی ہے. وہ کسان بھائی زمین کے اندر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو زمین میں دبائے گا اور اس میں اندر مٹی جو ہے اس کے نیچے والے حصے کے اندر مٹی باہر آ جائے گی اور وہ اس کو ہاتھ میں لے کر دبائے گا. اگر تو وہ گٹھلی بن جاتی ہے یا گڑ کی پیسی بن جاتی ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے, پھر تو وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ بکھر جاتی ہے اس کا مطلب ہے بارش تو ہوئی ہے لیکن نیچے زیادہ نہیں گئی. ٹھیک ہو گیا, زبردست. اب آپ کا سوال تھا کہ جو گندم جو لگائی جاتی ہے چاول والے ایریا کے اندر وہاں پر دیر میں پانی لگاتے ہیں تو اگر تو 35 ڈیز ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, تو وہ 35 ڈیز کے بعد آپ اس کو لگا سکتے ہیں. لیکن میٹر پھر وہی ہے کہ آپ نے پیمانہ وہی ہے کہ آپ نے آگر کے ذریعے یا زمین کو کھود کر دیکھنا ہے کہ کیا انف مائسچر جسے تر وتر کہتے ہیں. تر وتر کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں چلوں میرا پاؤں نہ دھسے لیکن پاؤں کا ہلکا سا نشان مجھے نظر آئے, یہ تر وتر کی تعریف ہے. اگر تو ایسی کیفیت ہے تو پھر تو وہ 30 دن کے بعد بھی اس ایریے میں کر سکتا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس نے اگر 35 دن کے بعد کرنا ہے تو اٹ از اوکے. اوکے, شکریہ, بہت مہربانی. اچھا سر نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ جو یہاں پر جو ہے یہ خیر ہم نے شروع میں بتا دیا تھا جڑی بوٹیوں سے تقریباً 30% تک جو ہے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا نیکسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر چوڑے پتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. پہلے ہم نے تنگ پتوں کی بات کی, اب چوڑے پتوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کچھ چوڑے پتوں کے لیے سب سے بہترین اور سستی دوائی, موسٹ افیکٹو اور موسٹ چیپر, وہ ہے پینڈی میتھلین. اور پینڈی میتھلین کا یہ ہے کہ اس کی ڈوز جو ہے 1 لیٹر فی ایکڑ ہے, 1 لیٹر فی ایکڑ. اور میں نے اس کو 9 لیٹر فی ایکڑ بھی استعمال کر کے دیکھی ہے, مطلب یہ دیکھنے کے لیے کہ نقصان کہاں شروع ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ 9 لیٹر فی ایکڑ پر بھی اس کا نقصان نہیں تھا. لہذا 1 لیٹر فی ایکڑ تو اٹ از اوکے, یہ اصل وہ کاسٹ افیکٹو ہے. اس سے زیادہ آپ سے اگر لگ جائے تو وہ صرف آپ کا پیسوں کا نقصان ہوگا, حساب کتاب وہی رہے گا, لیکن اس کا پودے کو نقصان نہیں ہوگا. 1 لیٹر آپ نے فی ایکڑ ڈالنی, ٹھیک ہے جی. تو وہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے یہ ٹینکی اور اسپرے کی نوزل کس طرح کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ذمہ دار کو پتہ نہیں ہوتا, یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے. جی اچھا میں اس کے اندر کیونکہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے پیوٹ اریگیشن کے اندر,
لہذا یہاں جو میں دیکھتا ہوں وہ میں دیکھتا ہوں یہ کہ 100 سے 120 لیٹر پانی جو ہے اس کے اندر جو ڈوز ہے یہ پینڈی میتھلین کی کہیں 33% ہے, کہیں 40% ہے. تو نیچے انہوں نے ڈوز دی ہوئی ہوگی, اسی کے مطابق وہ ڈوز آگے پیچھے ہوگی. جو ڈوز بتائی ہوئی ہے اس سے تھوڑی سی اوپر کر کے, یعنی کہ 1 لیٹر بتائی ہوئی آپ 1.25 لیٹر ڈال لیں, 2 لیٹر بتائی ہوئی تو 2.5 لیٹر ڈال لیں. یہ آپ نے 120 لیٹر پانی کے اندر جو 5 ٹینکیاں بنتی ہیں 20-20 لیٹر کی, اس کے ذریعے آپ نے سپرے کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ نیچے کی سائڈ پر کرنی ہے. اب نوزل جو ہے جو بتائی جائے وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں نوزل کا جو فرق ہے وہ کیا ہے. اس میں چونکہ جو میرا تو اس میں ایگزیکٹلی میں خود تو نہیں بتا سکوں گا, میں چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, تو میں میرے خیال میں ہمارے ساتھ کچھ کولیگ ہیں جو بتا سکتے ہیں. نارملی جو پیسٹی سائڈ والی جو آپ کیڑے مارنے والی ہے وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی, اور جس کا جو منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی وہ شیلڈ بھی لگتی ہے, شیلڈ والی بھی اویلیبل ہے ہمارے ساتھ ایک کولیگ, میرے خیال اس کے اوپر ایک سیپریٹ ہم پروگرام کر دیں گے, وہ ایکسپرٹ اچھا, ہیں جو اس یہاں کو اس بتا کے سکتے ہیں. اندر اس میں دیکھیں شیلڈ کو کب استعمال کیا جاتا ہے. شیلڈ کو استعمال کیا جاتا ہے جب اس بات کا خطرہ ہو کہ اس سے پودے کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے. اب یہاں پر جو آپ پینڈی میتھلین استعمال کریں گے یہ تھوڑی دیر کے لیے پودا تھوڑا سا مرجھائے گا. یہ تمام پوسٹ ایمرجنس ہربیسائیڈ اس وقت جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بار بار تصویریں دے رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا, اس میں کیا ہو گیا, اس میں یہ کہ نیچے والے پتے پیلے ہو گئے اور درمیان والے جو پتے ہیں جو گروتھ والی شوٹ ہے وہ اٹ از اوکے. یہ وہ کیا دھرا ہے کہ لوگوں نے استعمال کیا, اس کے بعد تر وتر میں استعمال کیا, اس کے بعد بارش ہو گئی اور ایٹ دی سیم ٹائم فروسٹ بھی آئی. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ نیچے والے پتے جو ہیں وہ آپ کے خراب ہوئے ہیں. اس سے پودے پر سٹریس تو آئے گا لیکن آپ کی پیداوار پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ دنوں کے بعد یہ فارگاٹن سٹوری ہو جائے گی. ہمارے ساتھ کچھ کولیگ جی اور بھی موجود ہیں جو کال میں میرے خیال میں ہیں. یہ ہمارے کولیگ ہیں جو میرے خیال میں ہمارے ساتھ, یہ رضوان آپ بات کر رہے تھے. رضوان آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, رضوان آپ پوچھیے. جی السلام علیکم تمام آنریبل ممبرس کو. میرا سر سے یہ سوال ہے کہ جس طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کیا ہمیں نیوٹرینٹ مینجمنٹ پہ بھی کوئی تھوڑی سی کنسنٹریشن کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم نیوٹرینٹ مینجمنٹ خاص طور پہ پوٹاش, بوران, زنک اور میگنیشیم اور سلفر ابھی ناؤ دیز آر کامن پریکٹسز آر گوئنگ, تقریباً 30% جو ہیں وہ ان چیزوں پہ آ رہے ہیں. تو دوسرے ایریاز میں ابھی تک تو نائٹروجن اور ڈی اے پی پہ ہی کنسنٹریشن ہے. تو سر سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج کو ہمیں انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ یا نیوٹرینٹ مینجمنٹ میں کتنا فیصد ہم جو ہے وہ اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کو نیوٹرینٹس مینجمنٹ کے حوالے سے. تھینک یو. رضوان صاحب بہت شکریہ, آپ نے تو یہ میرا دوسرا سوال جو نا چک لیا, بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو. جی حافظ صاحب بتائیے سر. اچھا, یہ رضوان صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ انہوں نے بتایا کہ اس کا کچھ کیا تھوڑا سا رول ہے کلائمیٹک چینج کو فائٹ کرنے کے اندر. تو میں بس تھوڑی سا اضافہ کروں گا کہ تھوڑا سا رول نہیں ہے, اس میں بہت بڑا رول ہے. کبھی آپ نے پہلوان کو, ایک سوکھے ہوئے آدمی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز ہسپتال جاتا ہے, پہلوان کو کبھی آپ نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. ویری ریئر کوئی پہلوان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو نیوٹریٹ, اور وجہ اس کی ہے کہ پہلوان ایکسرسائز کرتا ہے اور کھاتا ٹھیک ٹھاک ہے. تو لہذا آپ کی فصل کی اگر نیوٹریشنل مینجمنٹ ہے پراپر تو یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرے گی. میں نے پچھلے 2 سال سے 3 سال سے میں مختلف لوگوں سے کچھ چیزیں کروا رہا ہوں اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایس او پی جو ہے آدھی بوری انہوں نے شروع میں استعمال کی ہے ڈی اے پی کے ساتھ, اور آدھی بوری جو ہے انہوں نے 60-65 ڈیز یعنی تیسرے پانی کے ساتھ انہوں نے استعمال کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پوٹاشیم نائٹریٹ, اور ایک ہمارے پروفیسر ہیں ڈاکٹر زاہد عطا چیمہ صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی کے, انہوں نے ایک آرگینک
کیمیکل انہوں نے بنایا اور وہ جوار کی فصل سے انہوں نے لیا اور وہ اس علم کا نام ہے ایلیلوپیتھی. اور جو انہوں نے چیز بنائی ہے وہ سرغاب ہے. اس سرغاب کے استعمال سے پودے کی امیونٹی اور پوٹاشیم نائٹریٹ کے استعمال سے 2% پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے اگر 60 to 65 ڈیز کے دنوں میں کیا جائے تو یہ ہیٹ ویو کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ ایک جنرل میں نے بات کی ہے. جو رضوان صاحب بات کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. اور یہ والا جو زمانہ ہے کہ ذمہ دار پراوو 2 کٹو تلے تھے 2 کٹو اتے، یہ والا معاملہ ختم ہو گیا. اس میں سلفر کی بھی ضرورت ہے، اس میں زنک کی بھی ضرورت ہے، اس میں پوٹاشیم از ایز امپورٹنٹ ایز نائٹروجن از. اس لیے کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ پوٹاش کیا کرتی ہے، فاسفورس کیا کرتی ہے، اور نائٹروجن کیا کرتی ہے، اور زنک کا رول کیا ہے، اور آئرن کا رول کیا ہے، تو پھر یہ ایک لمبا صفحہ کھلے گا اور اس کے اوپر پوری بحث ہونی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو استعمال کب کرنا چاہیے. اب جو میں نے 120 من فی ایکڑ پیداوار کی بات کی تھی، اس کے اندر میں نے آئرن کا بھی سپرے کیا تھا، مینگنیز کا بھی کیا تھا، زنک کا بھی کیا تھا. جی حافظ صاحب آپ کی آواز رضوان صاحب نے کہا ہے تو اس کی آگاہی جو ہے وہ دینی ضروری ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ساوی والے جو ہیں وہ کوئی پروگرام کر سکتے ہیں اس کے اوپر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ آپ نے سر بہت ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ نے جو ہے نا، ہم اس کو یہاں پہ یو کے میں یا باہر والے اس کو بایو اسٹیمولنٹس کہتے ہیں. تو اور اب جیسے معلوم ہے پاکستان میں ہم باہر سے چیزیں تو نہیں امپورٹ کر سکتے. یہ جو پروفیسر زاہد چیمہ صاحب کا جو یہ لیلوپیتھک کانسیپٹ ہے یہ مجھے تو بہت اپیل کرتا ہے، لیکن اگین اس کو جو ہے ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے. لیکن یہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے سوائل کا پہلے فرسٹ آف آل جو جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم نے اپنی زمین کا تجزیہ ہی نہیں کروایا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر ہمارے نیوٹرینٹس ہے کیا. وہ تو مین نیوٹرینٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ہیں زنک ہے، آئرن ہے، اس کی تو ڈیفیشنسی ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت یہ اچھا. ہمارا عادل چیمہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی عادل بھائی آپ کوشچن پوچھیے. جی السلام علیکم سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے نا ایریا بیسیکلی بہاول نگر ہے، تو یہاں پہ جو کچھ لوگوں نے نا فارمر نے مطلب ٹائملی سوئنگ کی تھی ویٹ کی، تو اس میں جو ہے نا وہ گندم میں ارلی میچورٹی کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. مطلب گندم جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی سٹے نکال رہی ہے. تو بیسیکلی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا اس کا کوئی سولوشن آپ بتا دیں کائنڈلی فارمر کو گائیڈ کر سکیں تاکہ. جی حافظ صاحب سر اوور ٹو یو. شکریہ بہت. سر مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسانوں نے کیا کیا تھا جس کی بنیاد پہ وہ ارلی میچورٹی آ گئی. سر لوگوں نے نا اس دفعہ ادھر جو کاٹن کی فصل تھی نا وہ تو تقریباً ٹوٹلی فنش ہو گئی تھی. مطلب فصل بہت زیادہ برے حالات سے گزری تھی، تو ان کا جو فیلڈ ہے نا وہ ارلی خالی ہو گئے تھے. تو لوگوں نے ٹائملی سوئنگ کر دی تھی ویٹ کی، تو وہاں پہ مطلب ارلی میچورٹی پرابلم آ رہا ہے. گندم نے ٹائملی سٹے وغیرہ نکال لیا اور ان کا سائز وغیرہ بہت چھوٹا رہ گیا، مطلب کیونکہ اس نے اپنے ڈگری ڈیز پورے نہیں کیے اور وقت سے پہلے ہی جو ہے نا اس میں اسٹیجز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو اس کی ایک تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پہلی وجہ جو ہے، جو اس کی سنگل موسٹ وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ بیج ہے. یہ جو ہمارے پاس انسرٹیفائڈ سیڈ کا رواج ہے، آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل یہ 20% بیج جو ہے وہ سرٹیفائڈ سیڈ استعمال ہوتا ہے اور 80% لوگ گھروں کا استعمال کرتے ہیں. تو میرے نزدیک جو ہے سارا کھیل جو ہے وہ اسٹارٹ ہی ہوتا ہے بیج سے، اس کے بعد انوائرمنٹ سے، اس کے بعد نیوٹریشن سے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. تو مجھے تو پہلا لفظ جو ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، یہ بہاول نگر کے کچھ لوگوں کے ساتھ کیوں ہوا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیر از سم ایشو کہ وہ بیج جو ہے وہ شارٹ ڈوارف ٹائپ جو ہے، یعنی کہ وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ چیز آئی ہوگی. اب وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ میرے اوپر بھی ایک ایسا وقت آیا کہ میری فصل تیار تھی اور اس کے بعد ژالہ باری ہوئی اور اس نے تمام سٹے توڑ دیے. اب میں بڑا پریشان تھا کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی پہلے ہی دیکھا نہیں تھا. لیکن پھر میں نے 2% یوریا کا
आफ्टर एवरी 5 days स्प्रे मैंने किए रखा, और मैंने ये देखा कि उसके जो नीचे पहले टिलर जो थे, जो रिसेसिव थे, डोमिनेंट नहीं थे, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया, और मेरी कम से कम जहां मैं 120 मन की पैदावार की बात कर रहा हूं, वहां पर उसने 50 मन पैदावार दी है। अब मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये 2% NPK और या 2% यूरिया और सुरगाब, ये आप अब ये 5 दिन के बाद इसका स्प्रे करें, ताकि जो नीचे वाले जो सीटें हैं वो जल्दी ऊपर आए और वो उनका मुकाबला कर सकें। अदरवाइज गो टू दोज फार्मर्स, वो लाजमी तौर पर आपको यही बताएंगे कि उन्होंने बीज यहाँ से पकड़ के इस्तेमाल किया होगा। राइट जी सर बिल्कुल है, लोगों ने घरों का ही बीज इस्तेमाल किया, और अब लोग जो है ना उसमें यूरिया खाद बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो नीचे से जैसे आपने बात की है ना, अब दोबारा से उसने टिलरिंग वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दिया सर। हाँ नहीं, ये अब ये जरा कर लें। ये सुरगाब जो है, ये डॉक्टर जाहिद चीमा साहब का, या मैं इनको नंबर दे दूंगा, वो चीमा साहब भी दुर्वेश आदमी हैं, डॉक्टर खालिद साहब भी जानते हैं। वो 3 लीटर का उन्होंने पैक बनाया हुआ है, वो 700 रुपए का है। आप जरा यहाँ पर किसी चीज की कीमत लगा लें, और हमने उन्हें कहा कि जी ये सस्ता है, उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम है, लोगों की भलाई के लिए ये चलता रहे, और 3 साल से हम देख रहे हैं उसमें 5 से 7 मन पैदावार ज्यादा बढ़ती है। अब ये अगर लोग सुरगाब का इस्तेमाल करें, वो ना करना चाहें, तो 2% यूरिया कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। 2% यूरिया इंजूरियस नहीं होती, उससे पत्ता नहीं जलता, उससे जो उसका फ्लैग लीफ है वो सब्ज रहेगा, और उसके नतीजे के अंदर नीचे वाले जो टिलर्स हैं वो जल्दी ऊपर आएंगे। सर ये राइट 2% जी, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बहुत पते की बात की। आप सर बता देते हैं कि ये जो 2% है जिम्मेदार के, इस 2% यूरिया का मतलब क्या है, इसको आप टैंकियों में किस बिल्कुल तरह सही करेंगे? बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यू आर ए गुड टीचर एक्चुअली। नहीं, कि मैं आप क्वेश्चन देखते पूछने हैं वाला हूँ जी। आप देखते हैं कि जो आमने सामने वाले बैठे हैं उन सब का IQ एक जैसा नहीं है। कुछ मुझ जैसे जाहिल भी होते हैं, तो लिहाजा उनको भी 2 मरतबा 3 मरतबा बताना पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। अब ये 2% यूरिया का मतलब ये है कि 100 लीटर मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 2 किलोग्राम यूरिया डाला। अब अगर 100 लीटर मैंने पानी लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 5 टैंकियां भरी, और 5 टैंकियों का मतलब ये है कि 400 ग्राम यूरिया मैंने एक टैंकी में डालना है, और ये जाकर 2 किलोग्राम जो है वो 100 लीटर पानी के ऊपर जाके बनेगा। उसका मैंने 400 ग्राम यूरिया पर 20 लीटर का जो स्प्रेयर है उसमें डाल के मैंने स्प्रे करना है। अल्लाह खैर सलाम। एम आई क्लियर? बस नहीं, बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है 2 किलोग्राम यूरिया आपने 100 किलोग्राम पानी में डालना है 100 लीटर में, ठीक है जी। तो और टैंकी अगर आपकी वो 25-25 है तो 25 चौके 100, तो 400 ग्राम फी टैंकी में आएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मेरे ख्याल में अभी वो हमारे फर्टिलाइजर के एक्सपर्ट माशाल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया है अपना, मुझे नजर तो आए थे आफ्ताब नसीम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम खालिद साहब, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक बहुत ठाक हूँ। शुक्रिया, आप आप बहुत बताइए। टाइमली आए। हम यहाँ गन्नम की फसल में जो खाद की सिफारिशात थी उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। माशाल्लाह वसी साहब ने बहुत हमें डिटेल से जो बताया है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि गन्नम अगर टिलर्स नहीं कर रही तो उसमें आपका कोई सोल्यूशन जो टेस्टेड मेथड है फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन का या पानी के एप्लीकेशन का, उसके बारे में ये सवाल आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब। टिलरिंग के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा पानी। अभी मैं सोच रहा था कि नाइट्रोजन को अगर 2% यूरिया का महलूल बनाकर स्प्रे किया जाए वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त नाइट्रोजन को ज़मीन के ज़रिए दिया जाए, यानी कि यूरिया को खेत में डाला जाए, और साथ में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टिलरिंग की जो स्टेज है बड़ी क्रिटिकल है। इसने ही आपकी जो आने वाली पैदावार है उसको डिटरमिन करना है, और उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि अगर काश्तकारों ने DAP या फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्फोरस एनर्जी के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए, और जितने एनर्जी के प्रोसेसेस होते हैं विद इन द प्लांट उसके लिए बहुत अहम होती है। अगर तो वो इस्तेमाल की हुई है पहले पानी से पहले 1 से 1.5 बोरी तो ठीक है, नहीं तो आधी बोरी DAP और फिर यूरिया
جو ہے وہ پہلے پانی پر استعمال کرنا ضروری ہے. ویسے اس دفعہ گندم تھوڑی سی جلدی کاشت ہو گئی تھی کیونکہ کاٹن کے ایریا میں یہ چاول کے ایریا میں تو اپنے وقت پہ کاشت ہوئی تھی. یہ کپاس کیونکہ جلدی ٹرمینیٹ ہو گئی تھی تو شروع نومبر میں ہی کاشت ہو گئی تھی. تو پہلے پانی کے ساتھ ساتھ اب تو کچھ لوگ شاید دوسرے پانی کی تیاری کر رہے ہوں یا لگا رہے ہوں. تو پہلا پانی بہت اہمیت کا عمل ہے اور اس میں یوریا کا استعمال بہت ضروری ہے 1 بوری فی ایکڑ کے حساب سے. یہاں تک یوریا کے محلول کی بات ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس کو دیا جا سکتا ہے بوسٹر کے طور پر, اسٹیمولنٹ کے طور پر کہ جی اگر آپ نے پانی کی دستیابی نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے تھوڑی سی خشک سالی ہے, تو پھر آپ اس کو سپرے کے ذریعے دے کے بوسٹ کرا سکتے ہیں. ویسے اگر پانی جیسے ابھی بارشیں بھی ہوئی ہیں, یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے, بڑے ہی اچھے ٹائم پہ. گو کہ یہ کوئی بہت زیادہ بارش نہیں لیکن ہلکی اور وائڈ سپریڈ بارش ہوئی ہے, اس سے بھی کافی حد تک ٹلرنگ کو بوسٹ ملے گا. ابھی میری جو سفارش ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر پانی کی دستیابی ہے, نہروں کی بندی ابھی جو ان کی ہے اس کے حساب سے کاشتکار اپنا پلان کریں, یا نیچے کا پانی صحیح دستیاب ہے تو زمین میں ہی فی ایکڑ 1 بوری کے حساب سے یوریا کا استعمال کریں. اگر کہیں جگہ پر پانی کی دستیابی نہیں ہے, سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر خشک سالی یا ٹلرنگ نہیں ہو گئی, تو وہاں پر آپ یہ 2% محلول جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. حافظ صاحب, سر آپ اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا نہیں, مطلب آپ ابھی آفتاب صاحب کے سامنے ان کا نام بھی آفتاب ہے, اس کا مطلب ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اور میں ان کی باتوں کو ہمیشہ بڑے غور سے سنتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جو جنریشن ہے وہ آنے والی جنریشن بہت اچھی جا رہی ہے. صرف میرا خیال ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹلرنگ کے لیے جو ہے وہ آپ 2% یوریا استعمال کریں. وہ بہتر تو وہی ہے جو آفتاب صاحب بتا رہے ہیں, میں ان کے ساتھ میں ہوں. یہ اصل کچھ پوٹوار کے ایریے ہیں, کچھ تھرپارکر کے ایریے ہیں جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے, تو وہاں بہترین طریقہ پھر یہ 2% یوریا کا یا 2% NPK کا سپرے جو ہے وہ اصل بہترین حل ہے. اور یا پھر ہم 2% یوریا ریکمینڈ کرتے ہیں آفٹر 65 days, کہ جب آپ کا پانی وغیرہ اور جو میجر آپ دے چکے ہیں فرٹیلائزر ریکمینڈڈ بائی آفتاب نسیم صاحب, اس کے بعد صرف فلیگ لیف کو زندہ رکھنے کے لیے, تر و تازہ رکھنے کے لیے, تاکہ فوٹو سنتھیسس زیادہ ہو, اس وقت یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں جو کچھ آفتاب صاحب نے بتایا. بہت شکریہ. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن جو ہے میرے خیال میں یہ ہمارے رضوان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. رضوان صاحب آپ پوچھیے کچھ. جی رضوان صاحب. جی سر, میرا کویسچن آفتاب ندیم صاحب سے یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کویسچن ریز کیا ہے کہ گندم پری میچور ہو رہی ہے, تو کیا ہم اس کی فزیو مورفولوجی کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کے لیے یوریا کے ساتھ کوئی امائنو ایسڈز بھی دے سکتے ہیں جس سے وہ تھوڑا سا دوبارہ اپنی ویجیٹیٹو گروتھ کی طرف مائل ہو سکے؟ جی آفتاب صاحب. جی شکریہ جی سوال کا. سب سے پہلے میں جو ہمارے محترم تھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ہمارے محترم ہیں, میں ان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کے لیے میرے لیے. میں جوائن تھوڑا سا لیٹ کیا تھا, اس لیے وہ میں پوری بات نہیں سن رہا تھا, اور میں نے بھی اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ جہاں پر پانی کی دستیابی نہیں ہے تو وہ خود انہوں نے انڈورس کر دیا. اینی ویز تھینک یو ویری مچ جی. جہاں تک سوال ہے میرے بھائی کا کہ جی امائنو ایسڈز کا, بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے یوریا استعمال کر لیا تو یوریا خود نائٹروجن ہے, اور امائنو ایسڈز آپ کو پتا ہے کہ پروٹین کا بلڈنگ بلاکس ہیں, وہ بھی نائٹروجن کا ہی سورس ہیں. تو ان کو کٹھا استعمال کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے جب یوریا کا سپرے کرنا تو پھر امائنو ایسڈ نہ استعمال کریں. اپنے خرچے کو بھی آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے امائنو ایسڈ استعمال کرنا تو پھر یوریا کا سپرے نہ کریں, کیونکہ یوریا وہ نائٹروجن فرٹیلائزر ہے جو 24 گھنٹے کے اندر پتوں کے ذریعے سے ابزارب ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ جلدی کوئی بھی نائٹروجنس کھاد جو ہے وہ پتوں کے ذریعے ابزارب یا اس کی جذبیت جو ہے وہ جذب نہیں ہو پاتی. امائنو ایسڈز بایو اسٹیمولنٹ ہے. بایو اسٹیمولنٹ آپ کو پتا ہے کہ جو پودے کو سٹریس سے یا اگر اس کی کوئی فزیولوجی یا مورفولوجی میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آ رہی ہے بایوٹک یا اے بایوٹک سٹریسز کی وجہ سے, تو اس کے لیے بڑے اچھے کارگر ثابت ہوتے ہیں. لیکن یوریا کے ساتھ استعمال کرنے کی میرا نہیں خیال کوئی ضرورت ہے, کیونکہ یوریا خود ایک نائٹروجن کا سورس ہے, اور یہ بھی جب جاتا ہے, جب بریک ہوتا ہے اندر جا کر, یہ امائنو ایسڈز اور پھر پروٹین سنتھیسس کا ہی کام کرتا ہے. سیپریٹ آپ کر لیں,
यूरिया ना फिर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। आपने आफ्ताब साहब बहुत पते वाली बात की कि हमने अपने खर्चे कम करने, और ये भी है कि अभी हमने ज़्यादा वो वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी भी नहीं करनी कि फसल जल्दी जाके गिर जाए। तो मेरे ख्याल में अभी इसी के कंटिन्यूटी में क्वेश्चन आ रहा है कि गंदम में पोटाश की ज़रूरत क्यों है और किस मरहले पर पोटाश की खाद इस्तेमाल की जाए। तो कि हमारे साथ में डॉक्टर वकील साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर वकील साहब हैं? नहीं, वकील साहब आए थे, चले गए। लेकिन वरना तो ये क्वेश्चन वसी साहब पहले आपकी तरफ है सर, पोटाश की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस पे मैंने रिसेंटली एक लेक्चर लिया था, मैं भी थोड़ी सी चीजें बाद में ऐड करूंगा। जी प्लीज। मेरा ख्याल ये है कि आप ही ऐड कर दीजिएगा, अच्छी बात है, मतलब ऑलरेडी यू नो इट, और मैं भी अपने इल्म में थोड़ा इजाफा कर लूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली कोई जो है ना सेशन वो मैंने अटेंड नहीं किया। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू। तो चले मैं ये क्वेश्चन अभी फिर पहले लेट्स ले इसको फिर अभी आफ्ताब साहब की तरफ लेके जाते हैं। मैं आखिर में बोलूंगा क्योंकि मैं बड़े उस्ताद साहबान के सामने मैं बोलना जो है ना। जी आफ्ताब साहब, ठीक है, पोटाश की इम्पोर्टेंट आई क्यों है, एग्री। क्या क्यों जरूरत है पोटाश? जी शुक्रिया खाला साहब। पोटाश की अहमियत ਤੁਸੀਂ तो ਸਾਡੇ ये ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਰ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਸਰ। चलो मैं एक सेमिनार नहीं होता, दिस इज ए बैठक। तो प्लीज फील फ्री, जो हम प्रोफेशनली बात करते हैं। तो चले सर, हम आपसे जो है ना ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇ रहमत बन के साबित होए सर। मेहरबानी बस अल्लाह दी आफ्ताब अल्लाह दी साहब का जात जी, दी रहमत रहनी आफ्ताब साहब का मैं चाहिए। आपको तारुफ कर दूं। आफ्ताब साहब माशाल्लाह हमारी जो सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान में, फौजी फर्टिलाइजर, उनके जो है टेक्निकल हेड है माशाल्लाह। तो आफ्ताब साहब का बहुत तजर्बा है जमीन के ऊपर और खादों के ऊपर। जी आफ्ताब साहब। जी खाला साहब, माशाल्लाह, तो बड़ी पोटाश खुशी की हुई बात है। हो रही थी। पोटाश तमाम फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है, गंदम की फसल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 80 से ज़्यादा जो एंजाइम्स हैं, ये खामरे होते हैं फसलों के अंदर, उनमें तहरीक पैदा करता है, और फिर फसल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। स्ट्रेस से बचाता है, बीमारियों से, गिरने से, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, और पैदावार में इजाफे का बायस बनता है। और साथ साथ जो दूसरे अज्जाए खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनकी दस्तयाबी या अब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं, तो उसको जज़्ब करने में फसल की मदद करता है। गंदम के लिए जी बेहतरीन टाइम तो होता है कि बिजाई के वक़्त अगर आप आधी से 1 बोरी एसओपी या एमओपी की, क्योंकि वो बहुत महँगी इस वक़्त हो चुकी है, तो आधी बोरी इस्तेमाल कर लें, वो ठीक है। नहीं तो फिर आप पहले पानी तक भी आधी बोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके पास अखराजात या दस्तयाबी की वजह से कोई ऐसे हैं, मसले हैं कि आप नहीं इस्तेमाल कर सके, कोई काश्तकार भाई, तो अभी वसी साहब ने एक बात की थी कि जी फ्लैग लीफ के ऊपर, तो वहाँ उस स्टेज पे आप इसका महलूल बना के, एसओपी खाद जो है, वो 1% ये इसका पोटाशियम का महलूल, यानी कि 2 किलो एसओपी खाद को पानी के 100 लीटर पानी में महलूल बनाकर आप स्प्रे करें, तो फिर कम से कम आपने 15 दिन के वक्फे से 3 स्प्रे ज़रूर करने हैं। उस सूरत में अगर आपने ज़मीन में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर फ्लैग लीफ से लेके तो उसके बाद 15-15 दिन के, 10 से 15 या 20 दिन का वक्फा मौसमी हालात के हिसाब से हो सकता है। तो 3 स्प्रे करें तो उससे अच्छे नताइज मिलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद जो मैक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा पत्ते से जज़ब होता है वो पोटाशियम है। वो जब जज़ब हो जाता है तो वो फिर वो जो पत्ते में खुराक तैयार होती है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल से, उसकी ट्रांसलोकेशन, यानी कि उसको मुख्तलिफ जो दूसरे फसल के हिस्से हैं उनमें मुंतकिल करने में, फिर बीज में मुंतकिल करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो इस वक़्त हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बिजाई का मरहला तो गुज़र चुका है। अगर जिन भाइयों ने इस्तेमाल कर लिया है तो ठीक है, नहीं की तो फिर ये इस तरीके से हम, जो मैंने बताया कि 2% एसओपी का या 1% पोटाशियम का महलूल, 2 किलो एसओपी 100 लीटर पानी में हल करके फिर इसका स्प्रे कर लें, तो उससे अच्छे कम से कम 2 से 3 स्प्रे ज़रूरी है। और वो ये फ्लैग लीफ जो 60-65 दिन वैरायटी के हिसाब से, मौसमी हालात के हिसाब से जो स्टेज आती है, वहाँ से लेके आप 3 स्प्रे कर लें 15-20 दिन के वक़्त। बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की थी ना ये जो बीमारियों के, तो मैंने चूंकि पोटाश के ऊपर एक रिसेंट लेक्चर सुना था, तो ये कि जो हमें ये प्रोटीन तो चाहिए, उसके नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है जी। तो लेकिन ये कि उसमें बीमारियों का हमेशा होता है कि जब ज़्यादा पत्ता लश ग्रीन होता है, ज़्यादा सब्ज होता है, तो फिर बीमारियां भी आती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पोटाश है हमेशा आपके पौधे को, उसका जो हम इस अंग्रेजी में कह रहे हैं ना कुव्वत मदाफत, वो बढ़ाती है। तो वो बहुत एक ऐसा एलिमेंट है जिसका शायद हमारे जिम्मेदारों को इतना इलम नहीं है कि बीमारियों के खिलाफ के आने वाले दिनों में पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कि आगे आगे जाके बीमारी क्या आएंगी। कीड़े भी हैं और उसमें जो है बाद में
وہ فنگس کا بھی جسے ہم کنگی کہتے ہیں اس کا حملہ بھی آنے والا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وسیع صاحب تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں سر, کچھ اس پہ آپ بتائیے سر. میں بڑا ایگری کرتا ہوں. مجھے یہ آپ نے آفتاب صاحب کا تعارف کروایا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ایک NFC میں ایک ڈاکٹر نذیر صاحب ہوتے تھے, میرا خیال ہے یہ ایک اچھی 70s کی بات ہے, اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا ڈاکٹر پوٹاش, اس لیے کہ وہ جہاں بھی جایا کرتے تھے وہ پوٹاش کا تذکرہ لے کر بیٹھتے تھے. اور وجہ اس کی یہی ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ پوٹاش اصل زندگی ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ تو سپورٹ کرنی ہے. اور وہ اگزامپل دیا کرتے تھے مکئی کے تکے کی, اور وہ کہا کرتے تھے جہاں پوٹاش کم ہوگی وہاں مکئی کا تکا گنجا ہوگا, اور جہاں پوٹاش پراپر ہوگی وہاں سارے دانے بھرے ہوئے ہوں گے. تو یہ امیونٹی بھی پیدا کرتا ہے. اور دوسرے چیزوں کو ایک لفظ ہے اویلیبلٹی, کہ میں اگر شوگر کا مریض ہوں, میرے سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے, میں کھا نہیں سکتا, تو یہ اویلیبلٹی بھی کرتا ہے دوسرے میٹیریلز کی, اور دانوں کی بھرائی کے اندر اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہمارے ساتھ آج میں نے ابھی دیکھا ماشاءاللہ ڈاکٹر ابو فضل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ تو ماشاءاللہ پریکٹیکل فارمر ہیں, آپ پوٹاش استعمال کرتے ہیں اور آپ کا اس کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ رضوان بھائی آپ کی طرف ہم 1 منٹ میں آتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ابو فضل صاحب سر آپ کا فون مائک جو ہے نا آف ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ابو فضل صاحب سر آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ اپنا مائک آن کرتے ہیں, شاید میرے خیال میں ان کو شاید پرابلم ہو رہی. اچھا رضوان صاحب آپ چونکہ ذمہ داروں کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, خانے وال والے علاقے سے ہیں بہت, جو کہ جہاں پر گندم گروتھ جو لگائی جاتی ہے زیادہ تر کپاس کے بعد, تو کپاس کے بعد والی گندم میں جو اس وقت اس میں خصوصی طور پہ جن کون سے ایسے میں بھی کہتا ہوں کمی آ جاتی ہے. ابھی آپ نے وسیع صاحب آپ نے ذکر کیا نا, جیسے مکئی والے مکئی, چونکہ وہ یہ جتنی بھی بڑی فصلیں ہیں تو یہ زیادہ چیزیں زمین سے لیتی ہیں, تو کپاس جو ہے یہ بھی پوٹاش لیتی ہے زمین سے, یا مطلب اس کی فصل کے لیے ہمیں اپنا نیوٹریشن پلان کس طرح سے ترتیب دینا ہے وسیع صاحب؟ اچھا نہیں, میرا کپاس میں کام نہیں ہے. چل ٹھیک ہے, یہ ہم آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آفتاب آفتاب صاحب سے پوچھیں. یس ہیلو جی 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 خالد صاحب, سوری سر میری طرف سگنل فلیکچویٹ ہو رہے ہیں, کائنڈلی دوبارہ سر مجھے تھوڑا سا پوٹاش پہ بات کرنی ہے. جی وہ ہم پوچھ رہے تھے کپاس والے جو علاقے تھے, جو کپاس کے بعد جو فصل لگی ہے گندم کی, وہاں پر پوٹاش کی کمی کتنی ہوتی ہے, کیا اس کو بھی ہم اسی جو آپ نے تقریباً بتایا اگر ہم نے 2% 2 کلو اگر 6 کلو تک ہم اپلائی کریں, اگر ہم نے شروع میں نہیں اپلائی کی, پانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر آفتاب صاحب بتائیے. جی اس میں خالد صاحب یہ ہے کہ جو فصل تو کوئی بھی ہو, اس کا پوٹاش وہ جذب تو کرتی ہے زمین سے, اس کا جو اپٹیک ہے وہ ریموول جسے کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے. بنسبت آلو کے, کماد کے, یا جو ہائیبرڈ مکی ہے اس کی نسبت کپاس کا زمین سے جو ریموول ہے پوٹاش کا وہ نسبت کافی کم ہے. کیونکہ لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں, جو آلو یا مکئی یا کماد کے کاشتکار ہیں وہ پوٹاش کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں. عام طور پہ کپاس کی فصل میں انفارچونیٹلی پوٹاش کا استعمال اتنا زیادہ ہے نہیں, لیکن کپاس جن علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر پانی کی دستیابی ہوتی ہے, وہ میڈیم ٹیکسچرڈ یا لائٹ میڈیم سے میڈیم ٹیکسچرڈ ہے, وہاں پر ویسے بھی پوٹاش کی دستیابی کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے. تو گندم کی فصل میں چاہے وہ اس کے بعد کاشت کی جائے کپاس کے یا چاول کے یا کسی بھی فصل کے بعد, ضرورت تو ہے ایک بوری, اگر آپ محکمہ زراعت کی سفارشات دیکھیں تو ایک بوری کی کرتے ہیں, ایک بوری مین 50 کلو کی بوری جو ہے نا, آج کل 25 کلو والے بھی ہیں, میں 50 کلو کی بات کر رہا ہوں. تو اگر نہیں استعمال کی تو آپ 25 کلو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اگر وہ بھی نہیں استعمال کیے کیونکہ آپ مرحلے گزر چکے ہیں, پہلے پانی کا بھی گزر گیا, تو پھر آپ 3 سپرے جو میں نے پہلے ذکر کیا. تو کپاس کے علاقوں میں بھی جہاں پر آپ نے گندم کاشت کی ہے ان میں بھی پوٹاش کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ 3 سپرے 2 کلو SOP 100 لیٹر پانی میں حل کر کے, فلیگ لیف جو سٹیج شروع ہوتی ہے, جو چوڑا پتا جو نکلتا ہے جب گوب کی حالت شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے, اس سٹیج سے لے کے 15 دن کے وقفے سے کر سکتے ہیں. ہاں البتہ جن علاقوں میں مکئی کاشت ہوتی ہے یا اگر یہ کماد کی فصل کے بعد, اور اگر اس کاشتکار نے مکئی میں اچھی پوٹاش استعمال کی ہے یا کماد میں اچھی پوٹاش استعمال کی ہے, تو کچھ ریزیڈول امپیکٹ یا افیکٹ جو ہے وہ اس پوٹاش کا گندم کی فصل پر بھی آ جاتا ہے یا آ سکتا ہے.
لیکن اگر اس نے گندم مکئی میں ہی صحیح یا سفارش کردہ مقدار نہیں استعمال کی یا کماد میں نہیں کی، پھر گندم کو زیادہ متاثر بھی کر سکتی. وہ اس لیے کہ وہ ان دو فصلوں کا زمین سے پوٹاش کا ریموول زیادہ ہے بنسبت کپاس. اچھا، ہم اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. پانی کی ضروریات کا فیصلہ کیسے کریں؟ فصل کو، گندم کی فصل کو کتنا پانی دینا چاہیے؟ اس کے اوپر وسیع صاحب بتائیے. پانی تو بڑا بہت امپورٹنٹ. یہ دس از ویری امپورٹینٹ. ایکچولی ہمارے ہاں ڈپینڈ کرتے ہیں لوگ پانی کی اویلیبلٹی کے. نہروں کا اگر پانی، بعض مرتبہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے. پھر ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل کے اندر کچھ نمکیات بھی ہیں، ضروری طور پر آپ اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. لیکن اصل طریقہ اس کا ہے، ایک تو الیکٹرانک میٹر آتا ہے، وہ تو پاکستان کے اندر چھوٹا کسان تو کر نہیں سکتا. جو بہترین طریقہ ہے، وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے، وہ آگر کا ہے، کہ وہ جو میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا تھا کہ اگر کسان اس آگر کو استعمال کرے تو اس سے اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی زمین کو، اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں، یہاں ڈاکٹر ابوالفضل صاحب کا آپ حوالہ دے رہے تھے. یہ جو بیڈ پلانٹنگ کے اوپر جو کاشت ہے، اس میں پیداوار زیادہ ہے، اور جو فلیٹ سوئنگ ہے اس میں پیداوار کم ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پانی، یہ جو گندم ہے، یہ کماد کی طرح یہ واٹر لونگ کراپ نہیں ہے، اس کو پانی کی کم ضرورت ہے. لہذا جو پانی کا جو چیک ہے وہ آگر کے ذریعے ہی ہونا چاہیے. اور وہ آگر جو ہے وہ آپ لوکلی بھی بنوا سکتے ہیں، اور وہ کوئی اتنا بڑا چوڑا کام نہیں ہے. تو جب ضرورت ہو تو پانی اسی وقت ہی اس کو دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اوپر والی مٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہو. تھوڑا جا کام مدرانے سے ساوی واسطے بھی چھاڑ دو نا. ایک کام جو ہے، آئی تھنک دس از ویئر ساوی نے ایپ کے اندر جو ہے نا اریگیشن ایڈوائزری پاکستان کونسل فار واٹر ریسورسز کے ساتھ مل کے ہم نے ترتیب دی ہے. تو پچھلے ماشاءاللہ کوئی 10-12 سال سے اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں. ان کے لائسی میٹرز ہیں، ان کے ریسرچ اسٹیشن ہیں جہاں سے یہ ڈیٹا آتا ہے. تو وہ ہماری ایپ کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو ایپ کے اندر ابھی وہ ڈسٹرکٹس کچھ چند ڈسٹرکٹ شامل کیے ہیں، لیکن ہم اگلے دنوں تک سارے ڈسٹرکٹ پاکستان کے آ جائیں گے. تو وہ کچھ بتاتی ہے کہ آپ بارش کے حساب سے اور دوسرے جو ویپو ٹرانسپریشن سے ہم کہتے ہیں نا جی، آبی بخارات اٹھتے ہیں جو، اس کے حساب سے کتنا پانی دینا چاہیے. تو اس کے اوپر ایک ہماری پوری یوٹیوب کی ویڈیو بھی ہے، آپ وہ بھی دیکھیے گا. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے، وہ بہت آپ نے کہا نا کہ پانی کرٹیکل ہے، اور یہ بات ہم سے مس ہو گئی کہ ہمیں یہ اکتوبر میں یا نومبر میں کرنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ ایونٹ. ہم نے کیا تو تھا ایک، لیکن یہ پٹڑیوں پر کاشت اس دفعہ میں ابھی لیا میں کیا تھا، لیا میں ایک ذمہ داروں نے ہمارے کہنے پہ کیے. تو میں آپ کو ویڈیو ابھی دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے آپ پانی بچا سکتے ہیں. ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے اس وقت بالکل بارشیں بھی ہوئی ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے، لیکن جب آئے گا آپ کا فروری کا اینڈ اور آپ کا مارچ کا شروع، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پانی کو بڑے احتیاط سے اور اس طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہماری فصل کی صحت اچھی رہے. آگے سر ایک کوشچن ہے، مٹی کا پی ایچ زیادہ ہے تو پانی اس کو اب کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اب تو خیر سٹیج اوور ہو گئی وسیع صاحب، سوائل کی پی ایچ زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ نے گندم لگائی بھی ہے، تو اس کو آپ کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. اب اگر پہلے خیال نہیں آیا تو پھر آپ اس کو بھگتے، اور اگلے سال جو ہے وہ پھر آپ اپنا حساب کتاب کریں. اس لیے کہ جو زمین کی پی ایچ جو ہے ڈاؤن کرنی ہے، وہ آپ نے پلانٹنگ کے وقت اور پلانٹنگ سے پہلے کرنی ہے. اب یہ کراپ اوپر آپ کی آ چکی ہے اور زمین کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کوئی رسک نہیں لے سکتے. تو میرے ذاتی خیال کے اندر اگر میرے ساتھ اس قسم کی کیفیت ہو تو میں برداشت کروں گا، اور اگلے سال میں اس کے لیے کروں گا. البتہ آفتاب صاحب سے پوچھ لیجیے. جی آفتاب صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ. آفتاب صاحب جی خالد صاحب، اس میں کچھ دوست ہیں ہم نے سننے میں آیا کہ ہیومک ایسڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے گا. جی میرا اس میں یہ ہے کہ پی ایچ زمین کی ایک تو دیکھنی یہ ہے کہ پاکستان کی جو زمینیں ہیں وہ الکلائن کیلکیریس پیرنٹ مٹیریل، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا تھا وہ الکلائن کیلکیریس ہے. وہ فطرتی طور پر پی ایچ جو ہے وہ 7.5 سے لے کے 8.5 تک ہے. اگر تو ہماری کسی بھی کاشتکار بھائی کی زمین کی پی ایچ اس حد کے درمیان ہے تو وہ الکلائن یا ہائی پی ایچ اساسی تو ہوگی، لیکن وہ اتنی خطرناک نہیں کہ وہ پیرنٹ مٹیریل میں کی وجہ سے ہے.
دوسری جو بات ہے کہ اگر وہ پی ایچ 8.5 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں سوڈیم یا کچھ ایسے مرکبات الپذیر نمکیات یا زیادہ خاص طور پر سوڈیم کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر وہ جو وسیع صاحب نے بات کی ہے تو پھر اس کا حل تو یہی ہے کہ جی بجائی سے پہلے آپ اس کا تھوڑا سا کوئی جپسم وغیرہ کا استعمال کر کے پہلے تو آپ تجزیہ کریں زمین کا، اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پھر جپسم یا کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ استعمال کریں تاکہ اس کو ہم کم کر سکیں۔ کم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پہ لے کے آئیں جو اس کے پیرنٹ مٹیریل کی وجہ سے رہنی ہے۔ باقی زمینوں میں آرگینک میٹر، پتوں کی جو کھاد ہے یا جو کراپ ریزیڈیوز ہیں ان کو دفن کرنا یا فارم یارڈ مینیور کا استعمال کرنا، گرین مینیورنگ کرنا، یہ سبز کھاد والی فصلوں کو کاشت کر کے پھر ان کا اندر زمین میں کتر دینا، یہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ ایک ری جنریٹو ایگریکلچر کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ زمین کی پی ایچ جو کہ جو اس کی پیرنٹ مٹیریل کی وجہ سے نارمل پی ایچ ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتی۔ ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ فصلوں کے ہیر پھیر میں کچھ ایسی چیزیں بھی لے کے آنی چاہیے جو کہ جن کو ہم زمین کے اندر ہی کیا کہتے ہیں کہ اندر ہی روٹا ویٹ یا کر سے اس کتر دیں تاکہ زمین کے اندر آرگینک میٹر کی مقدار بڑھائی جا سکے۔ ویسے اس کی ابھی کوئی اس سٹیج پہ ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو پانی کی بات تھی وہ بڑی اچھی آپ نے بھی بات کی، وسیع صاحب نے بھی، کہ واقعی گندم کوئی واٹر لونگ کراپ نہیں ہے۔ آپ نے کاشتکار نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر اوپر والی ہم 2-3 انچ کی مٹی ہٹائیں اور دیسی جیسے جٹکا طریقہ کہتے ہیں ایپ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، بالکل وہ سائنس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ جٹکا طریقہ یہ کہ اگر آپ نیچے کی مٹی 2-3 انچ سے نیچے لیں، یہاں پر جڑیں ہوتی ہیں، اگر اس کو پکڑ کے آپ تھوڑا سا ہاتھ میں مٹی میں لے کے اس کو تھوڑا سا دبائیں اور آپ کے ہاتھ گیلے ہوں تو یہ ایک نمی ہے جو کہ پانی جذب، اتنا پانی اس وقت زمین میں ہے جو فصل کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ گیلا یا گارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ زمین آپ کو لگ رہی ہے کہ گیلی گیلی ہے لیکن آپ کے ہاتھ کو آپ مٹھی میں لے کے مٹی کو پریس کریں پھر بھی آپ کا ہاتھ گیلا نہ ہو تو سمجھیں کہ ایک آبپاشی، ہلکی بھی آبپاشی کریں وہ پھر ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ آپ آگر سے کریں، آگر زیادہ اچھا ہے، اگر نہیں ہے کسی نے بنوایا تو آپ رمبی یا جو ہوتا نہیں کدالا وغیرہ اس سے کھود کے نیچے دیکھیں، کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سرفس کی جب دیکھتے ہیں کاشتکار تو پانی لگا دیتے ہیں۔ گندم کو آپ نے ہلکا سا موائسٹ جسے کہتے ہیں نا، زمین کو نم رکھنا ہے، گارا نہیں رکھنا۔ نمی جب ہوگی تو پھر وہ زیادہ اچھے طریقے سے نیوٹرینٹ بھی ابزارو کرے گی، اس کی پانی کی کمی بھی دور ہوگی۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب۔ اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، 2-3 اور کوشچن تو گندم پر ابھی چونکہ جو کورا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو وہ سٹریس میں چلی گئی ہے، آپ وسیع صاحب اس کے بارے میں سر آپ کچھ بتانا چاہیں؟ اچھا، یہ جو اب کورے کا اثر جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ پازیٹیو تو یہ ہوتا ہے کہ کورے کی وجہ سے اصل ٹلرنگ جو ہے جو ابھی تک کہیں رکی ہوئی تھی تھوڑا سا اس کے اوپر پڑے گا، اس لیے کہ کورا جو ہے وہ فصل کی جو گروتھ کا پیریڈ ہے یہ اوپر بڑھنے کا، اس کو یہ تھوڑا سا سیٹ آف کرتی ہے۔ لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ آیا ہے کہ فراز سے پہلے، کورے سے پہلے اگر آپ نے ہربیسائیڈ کا استعمال کیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ ہربیسائیڈ اور ایفیکٹو ہو جائے گی اور یہ پودے کے جو پتے ہیں وہ مڑنے چڑنے شروع ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا جس طرح کوئی ہیواک کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو میرا جو کسان بھائیوں کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ پاس دس ٹائم یہ آٹومیٹیکلی ریکور ہو جائے گا اور اس کا کوئی ادروائز نقصان نہیں ہوگا۔ اوکے، بہت شکریہ۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن میرے خیال میں ہمارے ساتھ رضوان صاحب کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے تھے، تب تک میں نیکسٹ اسکرین پہ جاتا ہوں۔ یہ ہم نے پہلے بھی جی کیا سر، کہ میرا کوشچن سر یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے آخری پانی کی، آخری آبپاشی کی۔ اکثر ذمہ داروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ فائدے کی بجائے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کہ جو بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملکنگ سٹیج پہ پانی لگائیں جب دانہ دودھیا حالت میں ہو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈفنگ سٹیج میں تھوڑے سے آگے جو آتی ہے سٹیج دودھیا حالت کے بعد، تو which is the best time of application of irrigation؟ دیکھیں جی سر آپ نے کوشچن سنا رضوان صاحب کا؟ آخری پانی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آخری پانی تھوڑا سا ویسے دیکھیں، آخری پانی کا جو تصور ہے وہ یہاں پر کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔
یہ مجھے بتائیں کہ یہاں اب آفتاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ابو الفضل صاحب بھی اور عبد الوکیل صاحب چلے گئے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بے شمار لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. پریکٹیکلی جو کچھ ہم نے فصلوں کو دینا ہے وہ اصل پہلے وقت میں دینا ہے, پہلے فرسٹ 50 ڈیز کے اندر. یہ جو ڈف سٹیج ہے اور گو کی حالت اور اس کے بعد جو ہے اس کا وہ نکل رہا ہے, اس وقت پانی, اس وقت فصل کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے پانی کی, اور پانی بھی وہ جو آفتاب صاحب نے بتایا ہے کہ نمی کی حالت میں. تو لہذا یہ مطلب ہے کہنا کہ آپ گوب کی حالت میں تو کسی صورت کے اندر نارملی یہاں پر تیسرا پانی یا چوتھا پانی جو ہے وہ گوب کی حالت میں ہی لگتا ہے. لیکن آپ کوشش رکھیں کہ آپ کی فصل جو ہے اس وقت فصل کو, دانے کو موٹا ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, نمی کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آخری دنوں کے اندر ٹیمپریچر جو ہے 25-28 اس کے لگ بھگ ہو اور کوئی تھوڑی بہت بارش بھی ہو جائے تو اس سال فصل کا دانہ موٹا ہوتا ہے, اور نتیجہ یہی ہے کہ پانی کی اس وقت پانی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لہذا وہ فصل کو سٹریس نہیں دینا چاہیے. اب آپ کو پانی کب اویلیبل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو پانی اویلیبل ہے ہی نہیں ہے تو دین اٹ ول کاسٹ یور ییلڈ. لیکن اگر پانی موجود ہے, اس کو کہتے ہیں ہلکا پانی. ہلکا پانی لگانا جو ہے وہ آپ لگاتے رہیں, اس لیے کہ اچانک ٹیمپریچر اپ ہو جائے, ٹرانسپائریشن ہائی ہو جائے, نیچے پانی ہے کوئی نہیں, یا آپ نے جس دن پانی لگایا اسی دن رات کو ہوا چل پڑی اور فصل گر گئی. سو دس از این آرٹ. آپ نے پانی دینا ہے اور اس کو سٹریس, پانی کا واٹر سٹریس اس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے. ڈیسیژن از یورس. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, ایک چیز جو آئی تھنک اس پہ ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ بیٹھک کریں گے اس ٹائم کے حساب سے. تو ایک چیز جو اس کے بارے میں تھوڑا سا وری بھی کرنے بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو انگلش میں ہم اسے رسٹ کی بیماری کہتے ہیں, یا اسے اردو میں کہتے ہیں یہ جو کنگھی کی بیماری ہے. تو اس کے بارے میں انسپیکشن کس وقت کرنی چاہیے حافظ صاحب, اور اس کی تدارک کیا ہو سکتی ہے؟ جی جی. دیکھیں, اصل تو جو میرا خیال ہے اب کچھ ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ والوں نے کچھ نکالی ہیں رسٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز, اور پاکستان کے اندر مجھے اب یاد ہے, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, قریشی, ڈاکٹر قریشی صاحب, جسے پاکستان کا ڈاکٹر بورلاگ بھی کہتے تھے, اس لیے کہ یہ جو گرین ریولوشن ہے یہ انہی کے ہاتھوں سے آیا. اور چناب 70 ایک ورائٹی تھی اور وہ پورے پاکستان میں مقبول ہو گئی, اور مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں سجدے میں پڑا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے میرے نہ کہنے کے باوجود یہ سب کے سب لوگوں نے چناب 70 لگا لی ہے, اور مجھے خوف ہے کہ کہیں رس نہ آ جائے. تو اب یہ رس آنے کا الحمدللہ یہ تھوڑا بہت رس تو موجود ہوتا ہی ہے, لیکن زیادہ امکان جو ہے, جو خطرناک ہے, وہ یہ آخری دنوں میں ہوتا ہے. جو آپ کی نظر رکھیں آپ اس کے اوپر, اگر گوب کی حالت سے پہلے پتوں پر کوئی آثار نہیں ہے تو پھر یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب نمی ہوا کے اندر بہت زیادہ ہو اور ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہو, تو ادروائز جو پاکستانی جو صورتحال ہے اس میں اس کا امکان کوئی نہیں ہے. لوگوں نے پچھلے سال کے خوف کی وجہ سے یہ ٹلٹ اور کاپر آکسی کلورائڈ وغیرہ کا استعمال کیا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ساری چیز رائٹ فرام ڈے ون آخر تک آپ کے مشاہدے کے ساتھ منسلک ہے. اگر آپ روزانہ اپنی فصل کا سروے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پہلے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں فلیگ لیف تک, تو پھر باقی بھی اس کے آنے کا امکان کوئی نہیں اور آپ کو کوئی چیز ڈالنی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کو پہلے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں, کچھ سٹرپ نظر آ رہے ہیں, اس کے دانے کہیں نظر آ رہے ہیں پتوں پر, تو پھر آپ یہ جو بوٹ سٹیج ہے اس کے اوپر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جہاں میں 120 مانٹس کی بات کر رہا تھا, وہاں ہم 50 ڈیز اور 75 ڈیز پر یہ 2 سپرے ہم کیا کرتے تھے, اور مقصد یہ تھا کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا, کہ بیماری کو آنے ہی نہ دو, امکان ہی کوئی نہ رہے, اپنی کراپ کو آپ پروٹیکٹ رکھیں.
بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کراپ کی آپ نے انسپیکشن کی بات کی نا, تو اس میں اگین تھوڑا سا ساوی حصہ ڈالتی ہے کہ آپ ساوی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, اور ساوی کا جو سیٹلائٹ والا ایک فیچر ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کو لے لیں, اور اس سے آپ کو اپنی فصل کی جو ہے پورے ایکڑ کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ کس ایکڑ میں فصل کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. وہ پہلے سے کوئی سٹریس ہے وہ بتا دیتا ہے. یہ ہر 6 دن بعد آپ کو رپورٹ ملتی ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں آپ اگر ڈاؤن لوڈ کریں ساوی کی ایپ اور ساوی کے کولیگ سے بات کر لیں, وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر وقت تو آپ روز تو کھیت میں نہیں جا سکتے, تو آپ کے فون پر وہ چیز آ جائے گی کہ آپ کی کراپ اس وقت اپنی سٹیج کے حساب سے کدھر ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو سے ملیں گی. چلیں, بہت شکریہ آج کی اس محفل کا. اچھا نہیں اور نہیں 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 جناب پلیز, میں آپ کو آج کے دن یہاں اب آفتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں 3-4 پوائنٹس دینا چاہتا ہوں ایک گفٹ کے طور پہ فرام اے پرسن ہو ہیڈ اے نیم ایکچولی ان ویٹ پروڈکشن, اور جس نے جو پودوں کی زبان کو جانتا ہے. میں 3-4 پوائنٹس جو ہیں میں ایز اے گفٹ اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دینا چاہتا ہوں. جی نمبر پلیز 1, پلیز سر میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں صرف اپنے کوشچنس کا ختم کر دیے تھے, لیکن میں آپ کی طرف جو وہ نا کہتے ہیں نا کہ جی لبے لباب, تو وہ تو ہم آپ سے لینے آ رہے تھے سر. ہم آپ سے گفٹ بھی لیں گے, آج سال کا آخری دن ہے. اور آفتاب صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کہی ہے, اور وہ بات انہوں نے کہی ہے کہ گندم سے پہلے آپ نے کون سی فصل لگائی. اب وہ فصل ایسی بھی ہو سکتی ہے جو نیوٹرینٹس کو بہت زیادہ استعمال نہ کرتی ہو, اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہو. تو ظاہر ہے کہ ہر صورت کے اندر اس فصل کے اندر اویلیبل نیوٹرینٹس کی موجودگی جو ہے اس کے لیے تجزیہ کروانا ضروری ہے, اور اسی کی بنیاد پر آپ نے فرٹیلائزیشن پلان بنانا ہے. نمبر 2, آپ نے جو بھی کچھ دیکھا ہے اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں, اور وہ ریکارڈ آپ کو اگلے سال کے لیے کام آئے گا. اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں, اور جو ہمارے موسٹلی ذمہ دار وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں, کہ دس از بزنس, اس کو بزنس کے طور پر لیں. میرے پاس اگر 15 ایکڑ ہے, اس 15 ایکڑ پر مجھے کاشت گندم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تجربہ مجھے بتائے گا کہ ان 5 ایکڑوں میں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے گندم کی, اور باقی 10 ایکڑ کے اندر پیداوار اس سے کم ہوتی ہے. تو مجھے ان 5 ایکڑ پر توجہ دینی چاہیے, ان 10 ایکڑ پر میں کوئی اور چیز لگا لوں, بجائے اس کے کہ میں 5 ایکڑ پر 50 من لوں اور باقی 10 ایکڑ میں 25 من لوں, اور خرچہ میرا برابر ہو, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئی ایم ان لاس. تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کے جو ایکڑ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ بہت ہی سوٹیبل ہے آپ کی فصل کے لیے, آپ اس کے اوپر توجہ دیں. اور ایک لاسٹ پوائنٹ جو ہے, وہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ بزنس ہے اور پاکستان کی جو مارکیٹ ہے یہ کوئی فلکچویشن کا شکار ہے, اس سینس کے اندر کہ آج یوریا مل رہا ہے, کیا یقین ہے کل کو مل جائے گا؟ آج ڈی اے پی مل رہی ہے, کیا کل اسی ریٹ پر آپ کو ڈی اے پی مل جائے گی؟ جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہو وہ تمام جو ان پٹس ہیں وہ آپ کے پاس فصل کے لگانے کے وقت ان ہینڈ ہونا چاہیے. اس کا آپ میک شیور, آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے, بھائی صاحب اگر پیسے نہیں ہے تو 30 من لینے میں اور 50 من کے سے جو رقم آئے گی اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ 30 من سے پیداوار جو آمدن ہے وہ کچھ اور ہوگی, 50 من سے کچھ اور ہوگی. تو لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کے ہر ایکڑ سے 50 من ملنی چاہیے, اور وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ہو کہ یہ تمام جو ان پٹس ہیں میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. اور دنیا کے اندر یہی طریقہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آج یوریا کی ضرورت ہے اور آپ جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں اور پتہ چلا آج نہیں ملی, اور جو آگے وقت گزر گیا 5 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 25 دن کے بعد پھر آپ نے اس کو یوریا دے دیا, بالکل اسی طرح جس طرح ایک بوڑھا آدمی جو ہے زندگی بھر اس کو کھانے کو نہیں ملا اور مرتے وقت اس کے اور انہوں نے کہا جی ہمارا بابا جو ہے یہ مکھن کھاتا مرا ہے, وہ مکھن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور بابے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے تمام انپٹس آپ سنبھال کر رکھیں, میک اٹ شیور دیٹ اٹ از ود یو, اور صرف ان فصل کا جن کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ ان ایکڑ کے اندر میری پیداوار زیادہ آتی ہے صرف اسی میں لگائیں, سٹینڈرڈائز نہ کریں.
That's all. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया वसी साहब, आपने मतलब जो ना ये तो आपने सारी जो प्लानिंग की बात है ना, तो ये फसल आपने लगानी है, आपने इसको बिजनेस की तरह देखना है। अगर आप जो है वो पैदावार नहीं ले सकते तो उस जमीन से आप और क्या चीजें ग्रो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो ये इसीलिए हमारे जिम्मेदार को अपनी क्या कहते हैं कि तजर्बे और मेहनत उसने उतनी करनी है, ठीक है। पानी भी उतने लगा रहा है, लेकिन उसने थोड़ी सी अगर इसमें अकल का इस्तेमाल कर लिया जाए, माशाल्लाह, ये नहीं मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जिम्मेदार बहुत दानिशमंद है, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है जो वक्त है जिसको हम प्लानिंग का कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वैसे मैंने आज आपसे एक शुरू में एक कहा था आज मैसेज में कि मैं आज से ना आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी कि घर में जो अपनी सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। तो जो कि आजकल मौसम अभी कौन सी पनीरियां लगाने का है, तो मैं कहता हूँ अब आपसे फायदा उठाते हुए आपकी इस मौजूदगी का, तो आपसे एक क्विक स्टेप ले ले, एक अपने फार्मर्स को क्या आप मशवरा देना चाहते हैं। और अपने जो शहर में रहने वाले भी हमारे जो हजरात हैं जो शहरों में रहते हैं, वो अगर अपने मैंने कई दफा देखा है कि घर में गमले हैं पीछे, अगर आपके पास जगह है तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी, प्लीज। देखें, ये बड़ा लोग जो हैं, असल हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया है कि सरकारी डिपार्टमेंट चाहे वो ईमानदार हो या बेईमान हो, वो समझते हैं कि ये थाना है। यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, इसमें बाकायदा हार्टिकल्चर वालों ने किचन गार्डनिंग का एक सेट रखा हुआ है, एक पूरा एक डिपार्टमेंट है। लोग वहां जाते नहीं हैं, हालांकि ये लोग अच्छा जो इनका जो हार्टिकल्चर वालों का जो विंग है वेजिटेबल वाला, इसमें वो 8 सब्जियों के पैकेट 100 रुपए के अंदर वो देते हैं। और पिछले जो अब सीजन गया है, इसके अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था और वो कुछ 1.25 लाख पैकेट होंगे जो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने तैयार किए थे, और डॉक्टर बशारत सलीम साहब ने वो उसके फोकल पर्सन थे। और बेशुमार लोग कराची, कोयटा वगैरह वगैरह उन लोगों ने डिमांड की, इसलिए कि वहाँ खवातीन मोस्टली पढ़ी लिखी होती हैं, जगह थोड़ी होती है, अपने घरों में वो लगाती हैं। तो ये एक मेरे लिए एक हॉरिफाइड चीज ये है कि पिछले दिनों यहाँ जौहर टाउन में एक स्कूल है, और वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, और अचानक उनमें एक तजवीज आई कि यहाँ पर जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके स्टाफ को बुलाया जाए और सब बच्चों की आंखों का जो है वो एक स्क्रीनिंग करवाई जाए। और पता ये चला उसके नतीजे के अंदर कि 40% बच्चों की नजर जो है वो कमजोर है, 40%। और उसकी वजह थी विटामिन ए की कमी। और विटामिन ए कहाँ से मिलता है? वो मिलता है वेजिटेबल से। तो मेरा जाती ख्याल तो यही है कि ये जो डेविस रोड लाहौर है, यहाँ से भी ये बाकायदा पहले ही फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने अपना डेस्क बनाया हुआ है, वहां से लोग राब्ता करें। अपने इलाके के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन लोगों के पास जाएं, तो ये आपको बीज 8 सब्जियों के, ये रबी वाला भी, जायद रबी वाला भी, खरीफ वाला भी, जायद खरीफ वाला भी, ये बीज वहां पर मौजूद होता है। और पिछली मरतबा हमने प्रोग्राम किया तो वो सारा का सारा बिक गया। इससे पहले तो वो लोग कहते हैं कि जी बहुत कम लोग होते हैं जो आकर लोग ले जाते हैं, और ये मोस्टली सीड जो है ये कराची साइड पर जो लोगों ने लिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरे जो सुनने वाले हैं भाई, ये जरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को थाना ना समझें, वहां पर जाएं और ये आपको रहनुमाई भी करेंगे, और वेजिटेबल का बीज भी आपको सस्ता भी मिल जाएगा। मेरा ख्याल है हालत ये पहुंच चुकी है कि आज मैं एक मूली लेने के लिए गया, और ये मेरे घर के सामने वो एक मूली की कीमत उसने 50 रुपए बताई। अब यू इमेजिन, और वो आपको मूली का, शलजम का, और कुकम्बर का, और तोरी का, और भिंडी का, वो 8 सब्जियों का बीज आपको 100 रुपए में दे रहे हैं। ये मजाक में भी जो आपके घर में गमला है या कोई ऐसी भी चीज वहां पर आप लगाएं ना, आपको खाद की जरूरत है, इसलिए कि खाद तो उसकी जरूरत होती है जब आपको बहुत ज्यादा फसल लेनी है या ऑलरेडी वो जमीन एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये तो आपने पहले कभी नहीं लगाया, एक बूटा लगा हुआ है, कभी पानी दे दिया, कभी नहीं दे दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर आप कोई सावी के अंदर डॉक्टर बशारत सलीम साहब को बुलाएं,
میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور اس کے اوپر ہم جانکاری جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ جتنی اینکیں اب لگ رہی ہیں اور جتنی لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں، جتنا بچوں کے قد کم ہو رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ریوالو کرتا ہے آپ کی ویجیٹیبل کی کنزمپشن کے اوپر. تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھا ہماری طرف سے یہ کام ہوگا اگر آپ یہ کر سکیں. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے نیوٹریشن کی، جو ہے نا یہ جو ڈیفیشنسی ہے بچوں میں، یہ اس کے لیے ایک، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایک جب ایک وہ گھر کے اندر یہ پودے لگیں گے، بچے ان کو جا کے دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، تو ان کا جو یہ جو کمپیوٹر اور فون کے اوپر دھیان ہے وہ بھی ہٹ جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے ان کی پرسنل گروتھ کے لیے بھی. تو یہ جو ہے اچھا بہت میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میری لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے حافظ وسیع ٹی وی کے اوپر، اس میں میرا گرینڈ سن ہے. وہ گرینڈ سن جو ہے اس کی عمر ہے کوئی 10 سال، اور وہ اس میں بہت دلچسپی لیتا ہے. یہ دھنیا لگ گیا، مرچیں لگ گئی، ٹومیٹو لگ گیا، کھیرا لگ گیا، پالک لگ گیا، وہ وہاں گوڈی بھی کرتا ہے اور اس کی وہ خدمت بھی کرتا ہے اور پودوں سے باتیں بھی کرتا ہے. ہم نے 3 بچوں کے اندر، وہ 3 بہن بھائی ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ وہ بچہ جو یہ چھوٹی سی کچن گارڈننگ کو سنبھالتا ہے، اس کو نہ الرجی ہوتی ہے، نہ نزلہ ہوتا ہے، نہ زکام ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو باقی 2 بہن بھائی ہیں وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک سبق ہے کہ آپ کے بچے اگر پودوں کے قریب ہوں گے، ان کو انوالو کریں گے، جہاں اور دوسری غیر ضروری چیزوں سے ان کو نجات ملے گی، وہاں یہ ایک پروڈکٹیو چیز بھی قدرتی طور پر آپ کو اویلیبل ہوگی آپ کے بچوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ میرے خیال میں آپ نے یہ اتنی زبردست بات کی ہے ہمارے ساتھ. ابھی ہمیں میڈیسن ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ابو فضل صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں؟ ہمیں جاتے جاتے کچھ جو ہے امپورٹنٹ میسج دے دیں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کس طریقے سے جو ہے ان کی بڑھوتری کرنی ہے، اور کس طریقے سے ہم نے بچوں کو جو ہے ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج کریں جس کا انہیں فائدہ بھی ہو، ان کی صحت بھی بڑھے. اور جی ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں؟ میرے خیال میں شاید ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا شاید مائک کا پرابلم ہے، ان لاک نہیں کر. لیکن اس پہ وسیع صاحب ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے، بشار صاحب کو بھی لائیں گے. اور ابھی اسپیشلی جو ابھی فلڈ والے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے ذمہ دار اگر اپنے گھروں میں یہ اس طرح کی فصلیں سبزیات گرو کر لیں، ابھی سے ان کی پنیریاں لگانا شروع کر دیں، چونکہ یہ جب بھی کورا ختم ہوگا اس کے بعد اس کا کب ٹائم کب ہوگا، آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اور ابھی چل رہا ہے. ابھی صرف فرق یہ پڑا ہے کہ جو انیشیل سٹیج پر آپ کو کور کرنا پڑے گا رات کے وقت، دن کے وقت آپ کھول دیں گے کورے سے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ جو پہلے لگتی ہے وہ اصل کورے سے قدرتی طور پر جو قدرتی عمل ہے کہ وہ پنیری پہلے لگا دی جاتی ہے اور کورا آنے کے وقت پودا جوان ہوتا ہے جس پر اثر نہیں پڑتا. اب اگر آپ پنیری لگائیں گے تو انیشیل سٹیجز پر آپ کو صرف پلاسٹک کا کور دینا پڑے گا رات کے وقت، اور اس کے بعد آپ کو کھول دینا پڑے گا اینڈ اٹ ول کنٹینیو. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. ایک آپ کے ساتھ حافظ صاحب ہم پروگرام کریں گے کہ ہم گھر میں اپنی کمپوسٹ کیسے بنا سکتے ہیں، چونکہ ہماری فوڈ ویسٹ ہوتی ہے جس کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو کیا ایسا کوئی ڈرم رکھ کے گھر کے اندر اپنی کمپوسٹ بنا لیں؟ ذمہ دار جو ہے، جو اگر ان کا تو چونکہ فارم پر ہوتا ہے تو وہ اپنی اس کے اوپر ایک سیپریٹ پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت شکریہ. میرے خیال آج بہت آپ کا ٹائم لیا ہم نے. جانے سے پہلے آپ کا سر میں بہت مشکور ہوں. آپ نے آج اپنی بہت گناگو مصروفیت کے باوجود آپ نے ٹائم دیا ساوی کے لیے، ساوی کے ذمہ داروں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے، کہ یہ علم کا جو ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے اس میں یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا. اور انشاءاللہ العزیز ہم پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے. اور میں سب اپنے کولیگ سے کہوں گا کہ اس پروگرام کو دیکھیے، اس کو لائک کیجیے، اس کو پروموٹ کیجیے. ساوی کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داروں کے درمیان یہ آگاہی پیدا کی جائے اور اس کو جو ہے پھر سائنسدانوں کے ساتھ مربوط کیا جائے. تو آپ کا اس پروگرام میں آنا بہت مشکور ہے ہم آپ کے. بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.